میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے بہت ہی انتہائی خوبصورت موضوع کہ آپ کے اور آقا، آپ کے اور میرے، ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ کس کس کے لیے رحمت ہیں آج ہم اپنے موضوع کے اندر سنیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے ایک آیت بھی پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، کیونکہ اپنے لیے اس نے قرآن مجید میں وصف رب العالمین بیان کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے لیے رب العالمین کا وصف بیان کیا، اپنے محبوب کو رحمت للعالمین قرار دیا قرآن مجید کے اندر۔ اب سنیے گا، بہت ہی دلچسپ بات ہے، دونوں جگہ عالمین کا لفظ آیا ہے، اور عالمین العالمین کیا ہے؟ العالمین، العالمین جو ہے العالم کی جمع ہے، العالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں جہان کو۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جہان کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس جگہ پر الف لام بھی آیا نا، العالمین، تو یہ العالم، تو یہ الف لام جو آیا ہے یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جہاں کے لیے الف لام کا استغراق کے لیے فائدہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر ایک جہاں کے لیے ہمارے حضور کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب سنیے، بہت ہی دلچسپ ماشاءاللہ بات ہے، ہر جہاں کے لیے اللہ رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا اپنے لیے؟ رب العالمین، رب العالمین الف اللام کے ساتھ، ہر جگہ کا، ہر جہاں کا رب ہے، تو اسی لیے العالمین رحمت للعالمین، جہاں جہاں، ہر جہاں کے لیے رب اللہ ہے، اور اس کے محبوب ہر جہاں کے لیے رحمت ہے۔ اور جتنے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں بے شک وہی بہتر جانتا ہے، اس نے کتنے جہاں بنائے ہیں، اب ہم تو نہیں جانتے اس چیز کو، لیکن ایک روایت میں آتا ہے یعنی جتنے بھی جہاں اللہ نے بنائے ہیں تمام جہانوں کے لیے، جتنے بھی جہاں ہیں ان تمام جہانوں کے لیے رب اللہ ہے، ان تمام جہانوں کے لیے رحمت میرے آقا ہے۔ اور کوئی جہاں ایسا نہیں جس کے لیے رب اللہ نہ ہو، کوئی اور ہو، اور کوئی ایسی جہاں نہیں، کوئی ایسا جہاں نہیں جس کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا رحمت نہ ہو۔ ہاں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہمارے آقا ہے، اور تمام جہانوں کے لیے رب اللہ ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کل جہانوں کی تعداد ایک روایت میں 18,000 بیان کی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18,000 جہانوں کے لیے رب اللہ ہے، اور 18,000 جہانوں کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ تو آپ کے اور میرے آقا 18,000 جہانوں کے لیے رحمت ہے، 18,000 جہانوں کے لیے رحمت ہو گئے۔ اور لیکن جو ہے 18,000 جہان تو ایک روایت میں آیا، اور پتہ نہیں کتنے جہان میرے رب نے بنائے ہیں، لیکن جو مشہور ہے نا وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ یہ آپ کو میں بار بار اس لیے ریپیٹ کیوں کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم نام پر درود پاک پڑھتے ہیں، جن کے نام کا آج ہم میلاد مناتے ہیں، جن کے نام کا یہ مہینہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ ہمارے لیے اور کس کس کے لیے رحمت ہیں، کتنے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو مشہور جو ہیں وہ 4 ہیں، ایک عالم ارواح ہے، اور دوسرا عالم دنیا ہے، اور تیسرا عالم برزخ ہے، اور چوتھا عالم محشر یعنی آخرت کا جو میدان ہوگا۔ تو عالم ارواح وہ ہوتا ہے جہاں پیدا ہونے سے پہلے جہاں جانداروں کی روحیں رہتی ہیں، روحیں ساری پیدا ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے جسم کے قالب میں داخل کر کر دنیا میں بھیج دیتا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے سارے عالم ارواح میں تھے، اور یہ دنیا جو ہے عالم کیا ہے؟ فانی ہے۔ یہ جتنے بھی ہم جتنے بھی تھے یہ عالم ارواح میں تھے پہلے، اب کہاں ہیں؟ عالم دنیا میں، عالم دنیا میں ہیں،
جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ عالم برزخ میں. اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ عالم محشر میں. کتنے جہاں ہو گئے؟ مشہور 4 جہاں ہو گئے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو سرکار عالم عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہوں گے، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہوں گے، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہوں گے اور عالم آخرت کے لیے بھی رحمت ہوں گے. جب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نا تو آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں گے. اب سنیے کتنی پیاری بات لکھی ہے عالم ارواح کے اندر. یعنی جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہماری روحیں جہاں پہلے تھیں، جہاں موجود تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحوں کو جہاں پیدا کیا تھا، جہاں ہم پہلے موجود تھے، ہماری روحیں موجود تھیں، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور کیسے ہوا؟ بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے. یعنی اس وقت ظہور یوں ہوا، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواہب لدنیہ کے اندر بیان فرمایا، اور امام حاکم نے مستدرک میں بیان فرمایا، اور صاحب روضۃ الاحباب نے. ان تمام روایتوں کے اندر اس کا سارا نچوڑ میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ ان تمام نے اپنی اپنی روایتوں کے اندر، اپنی اپنی کتابوں کے اندر اسے بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا ظہور عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہوا. سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہوا، اور وہ اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے رب ذوالجلال نے دنیا میں زمین پر بھیج دیا. اور یہ اس کی حکمت کا مقتضا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کا پھل کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا. چنانچہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنے حکم اور اپنی حکمت کے تحت زمین پر بھیج دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں آ کر کئی سو سال رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، توبہ کی، معافی مانگی، اپیلیں کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اپنی حکمت کے تحت رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین پر بھیجا. کیوں؟ آپ نے ایک ایسے پھل کا، ایسے درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے آپ کو روکا گیا تھا. آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، آپ کئی سو سال روتے رہے، کئی سو سال توبہ کرتے رہے، کئی سو سال تک آپ معافیاں مانگتے رہے، لیکن کوئی جواب رب کی بارگاہ سے نہیں آیا. ایک روایت کے مطابق 300 سال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے گریہ وزاری کی. 300 سال کس کو کہتے ہیں 300 سال؟ ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں ہوں گے 300 سال. 300 سال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہے. بالآخر ایک دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کی. ہائے ہائے کیا بات ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اے پروردگار عالم، مجھے تو اپنے محبوب کے صدقے اور ان کے طفیل معاف فرما دے. ہائے ہائے کیا فرمایا؟ مجھے اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما دے. جب یہ دعا کی تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، یہ جن کا وسیلہ تو میری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، تو انہیں کیسے جانتا ہے؟ تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ یہ کون ہیں؟ تو روضۃ الاحباب کے اندر عبارت یوں کچھ لکھی ہے کہ وہ کون ہیں جن کے صدقے میں تم مجھ سے دعا کر رہے ہو، اور تو انہیں کیسے پہچانتے ہو؟ یہ کون ہیں؟ یہ کون شخصیت ہیں؟ رب ذوالجلال کے اس ارشاد کے جواب میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے یوں گزارش کی جس کا صاحب روضۃ الاحباب نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میرے اندر روح پھونکی تھی، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، جدھر بھی دیکھا، عرش پر دیکھا، جنت کے دروازوں پہ دیکھا، جنت کے درختوں پہ دیکھا، جنت کے پتوں پر دیکھا، جہاں بھی دیکھا، حوروں کو دیکھا، غلماں کی پیشانیوں پر دیکھا. جہاں بھی نظر اٹھا کر دیکھتا تھا تو میں لکھا ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے وہاں سے یہ جان لیا تھا کہ ساری مخلوق سے زیادہ محبوب تیری بارگاہ میں وہی ہستی ہے جس کے نام کو تم نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے. وہاں سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا، وہاں سے یہ میں نے نتیجہ نکالا تھا. اے میرے رب، تجھے سب سے زیادہ محبوب یہی شخصیت ہو سکتی ہے جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ نام لکھا ہے. چنانچہ
آج میں نے تیری بارگاہ میں اسی تیرے محبوب کا وسیلہ دیا ہے، اسی تیرے محبوب کا واسطہ دیا ہے جو تجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے، جس کے نام کو ہر جگہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے، تو میں نے آج تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ آج ہم وسیلہ مانگتے ہیں ان کے نام کا، تو آج کچھ مولویوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اے وسیلہ کیوں مانگتے ہو بھائی؟ وسیلہ نہیں مانگو۔ یہ دیکھیں حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام وسیلہ مانگ رہے ہیں، کس کا؟ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا۔ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا، اتنا اتصال اور اتنا احترام ہے کہ رب العزت کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، اتنا احترام کہ ادھر اللہ کا نام آخر میں پہنچتا ہے تو فوراً محمد رسول اللہ کا نام شروع ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام ہے، محمد رسول اللہ میں اس کے محبوب کا نام ہے۔ لیکن غور فرمائیے، رب ذوالجلال کی حکمت بھی ملاحظہ فرمائیے، محبوب کی عظمت بھی دیکھیے، محبوب کی تعظیم بھی دیکھیے، محبوب سے محبت کا ایک انداز بھی دیکھیے۔ پہلے جملے میں اللہ کا نام ہے، دوسرے جملے میں اس کے محبوب کا نام ہے، لیکن اللہ کا نام جملے کے آخر میں ہے اور محمد کا نام جملے کے شروع میں رکھا ہے۔ ہاں آپ یہ دیکھیں کتنی محبت، کتنی تعظیم، کتنا احترام، کتنا اتصال کہ جملے کے آخر میں اپنا نام ہے۔ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا، اپنا نام شروع میں بھی لے کے آ سکتے تھے، اپنا نام شروع میں لاتا اور محمد کا نام بھی شروع میں جیسے ہے جملے کے، تو ایسا بھی کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یعنی یوں ہو جاتا اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ یا پھر آخر میں بھی دونوں نام لا سکتا تھا، اپنے محبوب کا نام بھی آخر میں لا سکتا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں محبوب کے نام کو جملے کے شروع میں لے کر آیا، اور اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جس جملے میں میرا نام ہے وہ جملہ میرے نام پر ختم ہوگا، اور اگلے جملے کے شروع میں میرے حبیب کا نام شروع ہوگا، وہ میرے محبوب کے نام سے شروع ہوگا۔ ادھر نام آئے گا فوراً میرے بعد میرے محبوب کا نام آئے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ مجھے میرے محبوب کے ساتھ اتنی بھی جدائی گوارا نہیں کہ اپنے نام کے بیچ میں اب کوئی حرف آ جائے، اللہ اپنے اور محبوب کے نام کے بیچ میں کوئی حرف آ جائے، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے نام کے اندر بھی جتنے حروف ہیں اتنے ہی محمد کے نام میں حروف ہیں۔ اللہ کے نام کے بیچ میں لفظ میں بھی بیچ کے حرف میں تشدید ہے، محمد کے بیچ میں تشدید ہے۔ آپ دیکھ لیں ہائے ہائے، اتنا اتصال، اتنی محبت، اللہ کا نام بھی ذاتی، محمد کا نام بھی ذاتی، ہائے ہائے کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرمائے، لیکن اگر آج جو ہے کوئی بدعقیدہ کھڑا ہو جائے اور کہہ دے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا معاذ اللہ شرک ہے، کوئی کھڑا ہو جائے بھائی شرک ہو جاتا ہے، تو وہ غور کرے کہ رب ذوالجلال کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہا ہے اور خداوند قدوس کو کیا سمجھتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے تو اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے، وہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم کی تخلیق سے پہلے ہی عرش پر تحریر فرما دیا تھا، حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عرش پر پہلے ہی تحریر فرما دیا تھا، جنت کی ہر چیز پر تحریر فرما دیا تھا۔ آج کوئی اٹھے اور کہے کہ لا الہ الا اللہ تو کلمہ توحید ہے، لیکن محمد رسول اللہ آ جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یا تو وہ نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، یا تو پھر وہ خدا قدوس کی شان کو نہیں سمجھا ہے۔ رب ذوالجلال تو محبوب کی شان کو یوں اہتمام کے ساتھ بیان فرماتا ہے، سورہ الم نشرہ کے اندر بیان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کوئی کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ آپ حضور کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے حضور کو اپنے آل اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
الحمدللہ کرتے ہیں، ان کا میلاد منا کہ آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنی اتصال فرمائے اپنے نام کے ساتھ، اتنی مناسبت فرمائے اپنے نام کے ساتھ، اپنے محبوب کا نام لکھنے میں ایک حرف بھی بیچ میں نہ لائے، اتنا اتصال۔ اور دوسرا کوئی کھڑے ہو کر کہے کہ یار یہ شرک ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو یا تو اس کو شرک کی تعریف نہیں آتی۔ شرک کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی کی تعظیم کرنا، ہرگز نہیں ہے۔ شرک کا معنی یہ نہیں کہ نبی کی تعظیم کرنا، شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا خدا ماننا، اور ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کو دوسرا خدا نہیں مانتے۔ زور سے بولیے، نبی کو ہم دوسرا خدا نہیں مانتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کی شان بیان کرتے ہیں، نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں، نہ ہی ہم نبی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا نائب مانتے ہیں، اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کے محبوب کو مالک کائنات اور مختار کل مانتے ہیں۔ الحمدللہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو یہ کیسے شرک ہو گیا بھائی؟ ہاں یہ کیسے شرک ہو گیا؟ آپ بتائیں۔ آپ عام بندے سے ہی پوچھیں گے نا، ذرا بتائیں بھائی یہ شرک کی تعریف کیا ہوتی ہے، تو یہ وہ خود بتائے گا کہ یار شرک کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ دوسرا خدا ماننا یا اللہ کا جیسا ماننا، وہی ایک ہی بات آ رہی۔ تو ہم الحمدللہ اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، وہ مختار کل ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو آپ اور میری کیا طاقت ہے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے اس چیز پر؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے جہاں چاہے دے سکتا ہے۔ تو آپ اور میں کون؟ اور محبوب، وہ بھی اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب کو کتنا نوازا ہے۔ تو یعنی شرک کے بارے میں نے آپ کو یہ ڈیفینیشن دی، کیونکہ آج کل یہ 10 لوگ کھڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد آ جائے گا، محمد رسول اللہ آ جائے گا، تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ شرک ہو جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا، کیا عرض کیا تھا؟ یہ ساری جو میں نے ایک ڈیفینیشن بتائی اسی بات پر بتائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا التجا کی تھی رب کی بارگاہ میں؟ اے میرے رب، میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اب سنیے، یہ ساری ایک بیچ میں ہمارا الگ موضوع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا تو آواز آئی، اے آدم تمہاری توبہ ہم نے قبول کر لی ہے۔ آہا، تمہاری توبہ ہم نے قبول کر لی ہے، کیونکہ میرے محبوب میرے نبی کا رحمت کا وسیلہ آ گیا ہے۔ وہی آدم 300 سال روتے رہے، 300 سال گریہ گزاری کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہ آیا۔ جیسے ہی اللہ کے محبوب کا وسیلہ دیا، اللہ کے محبوب کا واسطہ دیا، میرے رب کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے آدم تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں، ہمارے حضور عالم ارواح میں ہیں، عالم ارواح میں۔ ابھی میں نے شروع میں ظاہر سی بات ہے، جو ابھی آئے تو ان کو خیر پتہ نہیں ہوگا اس بارے میں شروع سے یہ بات ایک اتصال چل رہا ہے ہمارا۔ میں نے بتایا کہ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، یہ 4 عالم ہیں جو مشہور ہیں۔ ویسے رب نے پتہ نہیں کتنے جہان بنائے ہیں، وہ ایک روایت میں 18,000 جہان آئے۔ تو ہمارے حضور کیا ہیں؟ تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ تو ابھی ہماری ڈیفینیشن چل رہی تھی عالم ارواح کی، عالم ارواح میں ہمارے حضور رحمت ہیں، تو میں نے اس کے اوپر ساری گفتگو کر لی ہے۔ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، ذرا سی بھی دیر نہ لگی، ارے دیر ہی نہ لگی، بالکل جواب آیا کہ اے آدم ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، کل کائنات سے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، اس نبی کے رحمت کا وسیلہ آیا ہے، تو وہ تو کل جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اے آدم آپ کی توبہ قبول ہے۔ اور سنیے، صرف اتنی بات نہیں فرمائی، رب نے فرمایا اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، قیامت تک تیری اولاد میں سے آنے والی اولاد اگر میرے محبوب کا وسیلہ دے کر
مجھ سے توبہ کرے گی، مجھ سے معافی کرے گی تو میں اسے معاف کر دوں گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ محبت فرمائے، ہاں اپنے محبوب سے عالم دیکھیں محبت کا، عالم ارواح میں ہیں ابھی، عالم ارواح کے اندر، جب عالم میں آپ سنیں گے نا عالم دنیا کے اندر، عالم دنیا کے اندر جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ساری کیا ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں ملی ہیں، جو تمہیں نعمتیں ملیں تو اس کا شکر ادا کرو۔ تو حضور سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے نہیں، کیونکہ حضور کے صدقے سے تو ہمیں دنیا ملی ہے، جو کائنات بنی ہے نا یہ حضور کے صدقے سے بنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہیں فرماتا نا تو یہ کائنات نہیں بنا، یہ جہان نہیں بناتا۔ ہاں تو ہم مسلمان ہیں، ہم تو کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور پر درود پاک پڑھنے والے ہیں، حضور کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، حضور کی شان کو بیان کرنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں ہم تو۔ آئے ہائے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو پڑھو، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم تو سب کچھ نشاور کرنے والے ہیں۔ آئے ہائے جب ہم حضور پر سب کچھ نشاور کرنے والے ہیں تو یہ یاد رکھیے جب ہم حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں کر انکار فرمائے کر دے گا۔ آپ یہ دیکھیے عالم ارواح کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کا ظہور ہوا، پھر عالم دنیا کے اندر، عالم دنیا کے اندر کیسے ہوا کہ عالم دنیا میں جو بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں یہ سب کیا ہیں؟ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عالم دنیا بھی ہو گیا، عالم ارواح بھی ہو گیا، عالم دنیا بھی ہو گیا، اب کیا بچا؟ عالم برزخ، دو بچے، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم برزخ کے اندر فرماتے ہیں کہ عالم ارواح اور عالم دنیا کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت ہی پیاری روایت ہے غالباً یہ طویل ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو رکھوں گا، تو خیر میں آپ کو چھوٹی سی اس کی ایک روایت بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارے حضور جو ہیں ان کی اگر ہم شان بیان کرنے بیٹھیں تو ہمارے پاس غالباً شاید وقت نہ بچے، ہم پورا دن بھی لگا دیں، پوری رات بھی لگا دیں نا تو حضور کی رحمت ختم، حضور کی تعظیم ختم نہ ہو، حضور کی شان ختم نہ ہو، ہاں حضور کی شان ختم نہ ہو۔ قرآن خود فرما رہے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہاں جس کا ذکر قرآن فرما رہا ہے، کوئی اور مولوی کھڑے ہو کر کیوں کہہ دے کہ حضور کا ذکر نہیں کرتا یہ شرک ہو جاتا ہے، تو یہ شرک کی تعریف اس کو خود نہیں آتی اور شرک کرتا ہے، شرک کی مشین لگا لے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آل اولاد کو بھی ایسے شریروں سے محفوظ فرمائے۔ فرماتے ہیں روایت میں آیا، 5 منٹ اور میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، روایت میں آیا کہ عالم برزخ میں حضور علیہ السلام ہمارے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ عالم ارواح میں نے بتا دیا، عالم دنیا بھی بتا دیا، عالم برزخ حضور علیہ السلام ہمارے لیے رحمت ایسے ہوں گے جب بندہ مرے گا نا، بندہ مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں پہنچتا ہے، جیسے ہی اس کے عزیز و اقارب اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں ایسے ہی فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں اس کو زندہ کر اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زندہ کر کے اٹھا دیں گے، اگر تو وہ نیک ہے، اگرچہ وہ نیک ہے، اگر تو وہ نیک ہے نا تو وہ پوچھتے ہیں فرشتے من ربو کا، وہ کہہ دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہہ دیتا ہے میرا دین اسلام ہے، ماں کنت تکون فی حقی ھذا الرجل، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، ماں کنت تکون فی حقی ھذا الرجل، ھذا کہتے ہیں اس میں اشارہ کو، اس میں اشارہ کا مطلب مشار الیہ کی طرف اشارہ کرنے کا، یعنی اس میں اشارہ اس کی طرف ہی کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دکھایا جائے گا اور فرشتے اشارہ کر کے پوچھیں گے ما کنت تکون فی حقی ھذا الرجل، اس مرد کامل کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر تو وہ نیک ہوگا وہ تینوں جواب میں سوال کا جواب دے کر وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر تو وہ بد ہوا، گناہ گار ہوا، اب سنیے اب بڑی کمال کی روایت میں آگے بیان ہے، فرماتے ہیں اگر وہ بد ہوا، اگر وہ گناہ گار ہوا
ظاہر سی بات ابھی آپ دیکھیں، پہلا سوال ہے من ربو کا، اگر وہ گناہگار ہے اس کے منہ سے لفظ نکلے گا ہی نہیں۔ جب پہلے سوال کے اندر ناکامی ہو گئی تو دوسرے سوال، دو سوال جو آگے کے ہیں کیا ہوں گے وہ، ان کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ بھائی جب ایک سوال کے اندر وہ ناکام ہو گیا تو باقی دو سوال کا فائدہ کیا اس کے؟ کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ پہلے ہی فیل ہو گیا، پہلے ہی سوال میں فیل ہو گیا، تو باقی دو سوال اگر وہ جواب دیتا بھی ہے تو کوئی وہ ہے نہیں، پاس نہیں ہوا، فیل ہو گیا وہ، کیونکہ تینوں سوال کا جواب دینا ضروری ہے جب ہی پاس ہونا ہے، ورنہ وہ فیل ہے۔ اب گناہگار امتی ہے، یہاں فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب ایسے میں گناہگار امتی ہے لیکن دنیا میں حضور پر درود پڑھتا تھا، حضور کے قصیدے پڑھتا تھا، حضور علیہ السلام کی شان کو ایسے بیٹھ کر سنا کرتا تھا، حضور کی شان کو سننے والا تھا، حضور پر نعت شریف پڑھنے والا تھا، حضور علیہ السلام پر صلاۃ السلام پڑھنے والا تھا، حضور کی محفل میلاد سجانے والا تھا، حضور کی محفل میلاد میں شرکت کرنے والا تھا، حضور کی تعظیم کرنے والا تھا۔ اب سنیے، گناہگار تو ہے لیکن حضور کا غلام ہے، حضور کا عاشق ہے۔ اب ایسے میں پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، اس کی زبان سے، گناہگار ہے، اس کے زبان سے لفظ نہیں نکل رہا میرا رب اللہ ہے، نہیں نکل رہا، خاموش ہے۔ ایسے میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائیں گے۔ آپ کے اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تشریف لائیں گے اور فرشتوں سے یہ کہیں گے، اے فرشتوں، یہ ہچکچاہٹ محسوس اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے، اللہ اللہ، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے۔ یہ ڈر گیا ہوگا ہمارے حضور ہمیں قبر میں بچا نکلیا، ہمارے حضور ہمیں کہاں کہاں بچا رہے، قبر میں بھی بچا رہے، حشر میں بھی بچا رہے، دنیا میں بھی بچا رہے، عالم ارواح کے اندر بھی بچا رہے، تمام عالمین میں بچا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں، یہ ڈر گیا ہوگا، نئی جگہ ہے، دنیا سے آیا ہے، یہ تمہیں دیکھ کر ڈر گیا ہے، لیکن یہ جانتا ہے اس کا رب اللہ ہے، یہ جانتا ہے اس کا رب اللہ ہے، ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس وقت بھی وہ ہماری مدد فرمائیں گے، اے فرشتوں، اس کو پتہ ہے اس کا رب اللہ ہے۔ جواب یاد دلا رہے ہیں ہمیں قبر میں آ کر، حضور میں قبر میں بچا رہے ہیں، حضور میں قبر میں آ کے بچا رہے ہیں، محشر میں جہنم میں جانے سے بچا رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ایک داڑھی کو کٹواتے نالی میں بہا دیتے، ہمارا حال ایسا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم نماز کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں جیسے کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ حضور فرمائیں گے، اے فرشتوں، یہ ڈر گیا ہوگا، یہ دنیا سے ابھی ابھی آیا ہے، یہ اجنبی لوگ دیکھ رہا ہے، اس کے لیے جگہ نہیں ہے، شاید اس کے منہ سے اس لیے جواب نہیں نکل رہا ہوگا، یہ جانتا ہے اس کا رب اللہ ہے۔ فوراً وہ بندہ کہے گا، اے فرشتوں، میرا رب اللہ ہے، اے فرشتوں، میرا رب اللہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے اللہ حضور ہم پر کتنا کرم فرما رہے ہیں، قبر میں بھی ہمیں آ کر ہمارے سوالوں میں ہمارے لیے مدد کر رہے ہیں۔ یار ہم اس نبی کا قصیدہ نہ پڑھیں تو پھر کس کا پڑھیں گے؟ محشر میں بچائیں گے، ہماری آل و اولاد کو بھی بچائیں گے۔ اور یہ آج ہمارے پاکستان کے اندر آپ سب کے سامنے حال ہے، سیلاب کے اندر ہمارا پورا پاکستان تباہ ہو گیا، آدھے سے زیادہ۔ یہ آج ہم سانس لے رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کس کا صدقہ ہے؟ آج ہم صحیح سلامت ہیں، ہماری اولادیں سلامت ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ سب حضور کا تو صدقہ ہے۔ آج سے نیت کیجئے، حضور نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ آج سے سب نیت کر لیں کہ کبھی میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کبھی کوئی نماز میری جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ 5 نمازیں وقت کے ساتھ ادا کروں گا۔ جس کی داڑھی نہیں ہے، التجا کرتا ہوں خدا را داڑھی رکھیں،
یہ حضور کی سنت ہے. حضور علیہ السلام اس سے محبت فرماتے ہیں. اب ایک بات بتائیں، قبر میں جائیں گے اگر ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہوئی، ہاں حضور تشریف لائیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ فرشتے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ حضور کا امتی ہے، یہ تو داڑھی منڈایا ہوا ہے. فرشتے کہیں گے یہ حضور سے محبت کرنے والا تھا دنیا میں، اس سے تو محبت کی علامت ہی نہیں سجائی ہوئی. ہاں محبت کی علامت ہی نہیں سجائی ہوئی، تو یہ کہاں سے محبت کرتا ہوگا دنیا میں؟ تو آپ سب نیت کریں کہ جو نمازیں چھوڑتے ہیں وہ نمازیں وقت پر ادا کریں، اور داڑھی جس نے کٹائی ہے وہ داڑھی رکھنے کی